آ گئی ہوگی کہ ہم تمہیں کیوں روکتے تھے۔ خیر اب ہم چلتے ہیں کیونکہ تم بالکل ٹھیک ہو، اینی نے اپنی آنکھوں پر لینس لگاتے ہوئے کہا۔ موم پلیز، انابیہ کا سانس سکڑ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ کوئی اور بھی ہے جسے تمہاری ہی طرح ہماری بہت ضرورت ہے۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ ہم تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے سب سے مشکل اور کٹھن وقت میں بھی ہم پر بھروسہ رکھا، ہم پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا، مگر تم ہماری سکی بیٹی ہونے کے باوجود ہمیں وہ مان نہیں دے پائی جو اس نے دیا۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اسے تمہاری اس بدتر حالت میں پہنچانے والا تمہارا اپنا بھائی ہے۔ کبھی کبھی ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تم اپنے باپ اور بھائی کے مکافات عمل کی سزا بھگت رہی ہو۔ جب وہ کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ اچھا نہیں کر پائے تو کیا ان کی بہن اور بیٹی کے ساتھ اچھا ہوتا؟ ناممکن۔ اپنے بھائی اور باپ سے ملنا تو یہ سوال ضرور کرنا، تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ تم اس حال تک کیسے پہنچی۔ موم پلیز مت جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، انابیہ نے تیزی سے چلتی اور بگڑتی سانسوں کے درمیان کہا۔ کبھی ہم نے بھی تمہیں یوں ہی رک جانے سے روکا تھا، مگر تم بغیر پوچھے ہی چلی گئی، اور پھر ہم تو پھر تمہاری ہی ماں ہیں، اتنی آسانی سے کیسے مان لیں تمہاری بات۔ اینی نے اپنا گیٹ اپ درست کیا اور دروازے سے نکلتی چلی گئی، لیکن گارڈز کو جاتے ہوئے یہ کہنا نہ بھولی کہ اندر پیشنٹ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو بلا لیجیے۔ یہ کہتے ہی اینی وہاں سے غائب ہو گئی، جیسے وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ گارڈز میں فوراً افراتفری مچ گئی، فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا جنہوں نے انابیہ کو فوری طبی امداد دی، جس سے اس کی حالت میں بہتری آئی۔ ڈاکٹرز نے اس کے گھر والوں کو ایک خوشخبری سنائی جس سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب وہ اس سے ملنے اندر جانے لگا تو ڈاکٹر نے کہا، اس نے سختی سے منع کیا کہ وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی۔ سب اس کی ناراضگی کی وجہ جان گئے تھے، تبھی کچھ نہ بولے۔ اینی کو زنجیروں سے لیس ہاکی گھسیٹتے ہوئے اپنے پاس آتے دیکھ کر کاشان عرف ڈیول اپنی نظریں نیچے جھکا گیا۔ یہ وہ ہستی تھی جس سے اس کے باپ نے بے پناہ چاہا تھا، اور اس نے اسی ہستی کی سب سے قیمتی چیز کو نہ صرف اسے چرایا بلکہ روند کر رکھ دیا۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اینی کا ذکر سب سے قابل احترام انداز سے ہی کیا، اور اس کے دل میں بھی اینی کے لیے عزت اور احترام ہی ڈالا، لیکن اس کے باوجود وہ ارمان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اینی اپنی ہاکی گھسیٹتے ہوئے کاشان کے سامنے آئی اور ایک ہاتھ سے ہوڈ اتار کر چیئر پر بیٹھ گئی اور اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے بے وقوف دیکھے ہیں، لیکن شاید ہی تم سا کوئی دیکھا ہو۔ جب بدلہ لے ہی لیا ہے تو چہرے پہ یہ غم کے بادل کیوں ہیں؟ اس پر جیت کی جشن ہونی چاہیے، مگر تمہارا یہ شکستہ وجود چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے جس کو تم نے برباد کر ڈالا وہ تمہاری محبت تھی۔ میرا مقصد اس کے باپ کو تکلیف دینا تھا، کیونکہ ارمان شاہ کی یہی ایک کمزوری ہے۔ کاشان نے شکستہ لہجے میں کہا۔ وہ کہیں سے بھی اس وقت ڈیول نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک ہارا ہوا عاشق لگ رہا تھا۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تم مرد ایک دوسرے سے دشمنی کا بدلہ بھی اس کی عورت سے لیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمہاری نظروں میں عورت ایک انسان نہیں؟ کیا وہ جیتی جاگتی مخلوق نہیں؟ کیا وہ بے زبان ہے جس پر جتنے ظلم کیے جائیں اور وہ ہونٹ سی کر مسکراتی رہے اور اف بھی نہ کرے؟ آخر میں تم سب لوگ یہ چاہتے کہ وہ تمہیں آسانی سے معاف کر دے۔ خوش فہمی ہے تم لوگوں کی۔ ہمارا بس چلے تو اس بے وفائی کی سزا تم سب کو چوراہوں میں تختہ دار پر لٹکا کر دینی چاہیے۔ نہ رہو گے تم مرد اور نہ رہے گی تم لوگوں کی بے وفائی۔ پتہ ہے کیا، ہمیں تم پر بہت ترس آ رہا ہے، اینی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کاشان نے اسے عجیب طرح دیکھا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اسے سزا دینے کی بجائے آرام سے بیٹھی اس پر طنز یا تیر برسا رہی تھی، مگر وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں سمجھے، ہم سمجھاتے ہیں، اینی نے آگے ہوتے ہوئے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ تم نے اس بے قصور لڑکی کے باپ سے بدلہ لیا جس نے تمہارے باپ کو کبھی مارا ہی نہیں تھا۔ اینی نے کاشان کے سر پر دھماکہ کیا، جس پر اس نے بے یقین نظروں سے اینی کو دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ ہم جانتے تھے تم ہمیں جھوٹا ہی ٹھہراؤ گے، اس لیے ہم کوئی بھی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتے۔ ڈیول، یہی تو فرق ہے ڈیول تم میں، ڈیول ہو کر بھی مار کھا گئے، اور میں ایول ڈیڈ۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے دل نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، جو شاید تم میں نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ پہلے دیکھ لیتے۔ اینی نے اس کے سامنے ایک سی ڈی پلے کرتے ہوئے کہا جس میں پاشا کا ہاس بندہ صاف صاحب کا قتل کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس نے 100 بار ویڈیو پلے کی، مگر حقیقت وہی تھی جو ناقابل بیان اور تلخ تھی۔ اب بتاؤ کیا سزا دیں ہم تمہیں اپنی ہی محبت کو تکلیف دینے کی؟ کاشان اس وقت ایسے مسافر کی طرح لگ رہا تھا جس کی ساری دنیا لوٹ چکی ہو اور جینے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی ہو۔ اینی نے اس پر اپنے نوکیلے کانٹوں والی ہاکی سے ایک کے بعد ایک وار کرتی گئی۔
یہاں تک کہ